السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة علی النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون، صدق اللہ العظیم۔ لو جان بیچ کر بھی جو علم و ہنر ملے، لو جان بیچ کر بھی جو علم و ہنر ملے، جس سے ملے جہاں سے ملے جس قدر ملے۔ قابل قدر اساتذہ اکرام، مہمانان اعظام، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، آج کی میری تقریر کا عنوان ہے فضیلت علم۔ محترم حضرات، علم کی دو قسمیں ہیں، علم معاد، علم معاش۔ دنیاوی علوم و فنون کا سیکھنا آدمی کے لیے حسب ضرورت مباح و جائز ہے، اور ان علوم و فنون کے نتیجے میں آدمی دولت و جاہ، عزت و شہرت، عہدہ و منصف، سامان عیش و نشاط تو حاصل کر سکتا ہے، لیکن ان علوم سے نہ آخرت سنور سکتی ہے، نہ ہی کامیابی و نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ علم معاد سے مراد وہ دینی علوم ہے جن سے بندہ اپنے پیدا کرنے والے خالق و مالک کو پہچان سکے، اس کی مرضی و منشا کو جان سکے۔ قرآن مجید جو کلام الہی و کتاب ہدایت ہے، جس کو اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے نازل کیا، اس کی تلاوت کے صحیح طریقے کو سمجھنا، اس کے معنی اور مطلب کو سمجھنے کی کوشش کرنا، وہ صاحب شریعت و صاحب وحی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کی سیرت، اسوہ حسنہ، احادیث و سنت کو جاننا۔ اس علم کو علم معاد یعنی آخرت سنوارنے والا علم کہتے ہیں۔ محترم سامعین حضرات، اسلام نے حصول علم پر بہت زور دیا ہے اور علم کی بے حد فضیلت و عظمت بیان کی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے اٹھائے جانے کے 600 سال بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو پکارا اور وحی کے نزول کا آغاز ہوا تو قرآن کا سب سے پہلا حکم پڑھنے پڑھانے سے متعلق تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کی ابتدا پڑھنے پڑھانے سے ہوتی ہے۔ چنانچہ جب کوئی اسلام میں داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلے اسے کلمہ پڑھایا جاتا ہے اور توحید اور رسالت کا درس دیا جاتا ہے۔ محترم حضرات، علم دین کی فضیلت کے بارے میں بے شمار روایت ملتی ہے۔ نمونے کے طور پر چند احادیث نقل کرتا ہوں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ طالب علم کے لیے فرشتے پر بچھاتے ہیں، علماء کے لیے زمین و آسمان کی تمام مخلوقات دعائیں مغفرت طلب کرتی ہے۔ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ علم کا حاصل کرنا خدا کی معرفت کا حصول کا ذریعہ ہے، اس کا طلب کرنا عبادت ہے۔ جو نہ جانتا اس کو علم سکھانا صدقہ ہے۔ علم حلال و حرام کو پہچاننے کی علامت ہے۔ علم راحت اور مصیبت دونوں ہے رہنما میں علم حلال و حرام دونوں حالتوں میں رہنما ہے، دشمنوں کے مقابلے کے لیے ہتھیار ہے، دوستوں کی محفل میں زینت ہے۔ علم کی بدولت اللہ تعالیٰ پست اقوام کو بلند کرتا ہے، اسے پیشوا اور مقتدا بناتا ہے۔ عمل علم کا تابع ہے اور علم عمل کا امام ہے۔ سب سے برتر اور افضل صدقہ یہ ہے کہ ایک مسلمان علم کو سیکھ کر دوسرے مسلمان بھائی کو سکھائے۔ محترم حضرات، علم کی انہی خوبیاں اور عظمتوں کی بنا پر کسی دانشور جہاں دیدہ شخص نے کیا ہی خوب کہا ہے، جس آدمی میں علم نہیں وہ آدمی نہیں جانور ہے، اور جس گھر میں کوئی علم والا نہیں وہ گھر نہیں جانور کا ڈربہ ہے، اور جس ملک میں کوئی علم کی رواج نہیں وہ ملک نہیں حیوانات کا جنگل ہے، کیونکہ علم وہ صفت ہے جو انسان کو حیوانات سے ممتاز کرتا ہے اور اسے اشرف انسان بخشتا ہے۔ آخر میں اس شعر کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ علم سے کیا کہوں کہ کیا ملتا ہے، انتہا یہی ہے کہ بندے کو خدا ملتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔